السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارے 30 لیکچر مکمل ہو جائیں گے۔ ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 29۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتقال، اگر انسان کے بدن کا خون یا خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون، ایسا حیوان جو خون نہیں رکھتا چو سے، اس طریقے سے وہ چوسا ہوا خون صلاحیت رکھتا ہو کہ اس حیوان کے بدن کا جز بن جائے، مثلاً مچھر انسان یا حیوان کے بدن سے خون چوسے تو چوسا ہوا خون پاک ہے اور اس کو انتقال کہتے ہیں، لیکن علاج کے لیے چونکہ جس خون کو انسان سے چوستی ہے کیونکہ معلوم نہیں ہے اس کے بدن کا جز ہوا ہے یا نہیں، نجس ہے، اگر کوئی اپنے بدن پر بیٹھے ہوئے مچھر کو مارے اور وہ خون جو مچھر نے چوسا ہے اس کے بدن سے باہر آئے تو وہ خون پاک ہے، کیونکہ وہ خون صلاحیتیں رکھتا تھا کہ مچھر کی غذا بن جائے، اگرچہ خون چوسنے اور مارنے کے درمیان کا فاصلہ بہت کم ہو، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایسی صورت میں خون کے نجس ہونے کا حکم جاری ہوگا۔ 7 ہے اسلام، اگر کافر شہادتین پڑھے، یعنی خدا کی وحدانیت اور ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی جس زبان میں بھی دے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور چونکہ پہلے نجس کے حکم میں تھا لیکن مسلمان ہونے کے بعد اس کا بدن، تھوک، ناک کا پسینہ پاک ہے، لیکن مسلمان ہوتے وقت اگر عین نجاست اس کے بدن پر تھی تو اس کو برطرف کریں اور اسی جگہ کو پانی سے دھوئیں، لیکن اگر مسلمان ہونے سے پہلے عین نجس برطرف ہو گئی ہو تو احتیاط واجب ہے کہ اس جگہ کو پانی سے دھوئیں۔ جس وقت انسان کافر تھا اگر اس کے بدن کی رطوبت لباس میں لگی ہو، مسلمان ہوتے وقت چاہے وہ لباس اس کے بدن پر ہو یا نہ ہو، احتیاط واجب کی بنا پر جن امور میں پاک ہونے کی شرائط ہیں اس لباس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر کافر شہادتین پڑھے اور انسان کو نہیں معلوم کہ وہ دل سے مسلمان ہوا یا نہیں تو پاک ہے، اور اس طرح کافر شہادتین پڑھے اور انسان جانتا ہے کہ دل سے مسلمان نہیں ہوا لیکن کوئی ایسی چیز جو شہادتین کے اظہار سے ناسازگاری رکھتی ہو اس سے سرزد نہ ہو تو پاک شمار کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔